کے جائیں گے. وہ صحابہ تھے جو اپنی زندگی کی 6 مہینے کی ترتیب بنا گئے تھے. وہ صحابہ تھے جو کھیتیوں کو اس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے گئے تھے. دین کی محنت کو اپنے ذمہ لیا تھا. کہا تھا صحابہ کرام نے, ہمارے نبی صاحب رحمۃ کہتے تھے, کہہ دو اللہ سے, اے اللہ تیرا دین میرے ذمے اور میری دنیا تیرے ذمے. میں تیرا دین اجڑنے نہیں دوں گا, تو میری دنیا کیسے اجڑنے دے گا؟ اللہ کی مدد نصرت بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ تک آئیں گے, آپ کو تلاش کر کے آئے گی. صحابہ نے مثالیں پیش کرتی ہوں. میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو لے کر کے, ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئی. ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئی. جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئی, مدینہ المنورہ پہنچی, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر کی گئی کہ ام سائب ہے جو مکہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئی ہے. معمول تھا اگر مستورات آتی تھی تو طلحہ انصاری کے گھر پر مستورات کو ٹھہرایا جاتا تھا. معمول تھا ساتھ میں مرد آتے تھے تو صفہ کے چبوترے پر ٹھہرایا جاتا تھا, جیسے آج کل اس زمانے میں مستورات کو کہیں اور مردوں کو مساجد میں ٹھہرایا جاتا ہے. چنانچہ اس کے بیٹے کو, ان صحابیہ کے بیٹے کو صفہ کے چبوترے پر اہل صفہ میں ٹھہرایا گیا. ام سائب کو طلحہ انصاری کے گھر ٹھہرنے والی مستورات کے ساتھ ٹھہرایا گیا اور دونوں کی دینی ایمانی تربیت کا سلسلہ جاری ہو گیا. کیا اچانک اس مدینے میں قحط سالی نے آدم کا ہے, چاروں طرف قحط سالی آئی اور اس قحط کے اندر مرض بھی آیا, وبا بھی آئی, اور اسی وبا میں اس بچے کو بخار ہوا اور اسی میں بچہ جاں بحق ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا, موت کو پا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا حاضر ہوئے اور کہا, آقا وہ جو عورت تھی ام سائب, اس کے ساتھ جو ایک بچہ تھا, وہ لڑکا جو صفہ اہل صفہ میں صفہ کے چبوترے پر رہا کرتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے اسے غسل دو, اسے کفناؤ تاکہ میں اس کی جنازہ پڑھا دوں. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, کفنا کر کے جب تیار کر دیا, پھر جا کر کے کہا, اللہ کے حبیب جنازہ تیار ہے, صلی بھی, آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اخبرتم امہ, تم نے اس کی ماں کو خبر کی؟ انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے اس کی ماں کو خبر نہیں کی. ارے کہا, جاؤ جا کر کے اس کی ماں کو خبر کرو کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے, تاکہ وہ اس سے باخبر ہو جائے بچے کی موت سے. کہا لیکن سنو, عورت ہوتی ہے, نرم دل ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, اس لیے سمجھانے بجھانے والی بات کرنا. انس بن مالک جا پہنچے حضرت طلحہ انصاری کے دروازے پر, آواز لگا کر کے کہا, اگر اس میں ام سائب ہو تو پردے کے پیچھے آ جائے. انس بن مالک کوئی خبر لے کر آیا ہے. ام سائب آئی, کہا جی بولیے کیا بات ہے. کہا, ام صاحب تم زمانے سے یہاں مستورات میں دین سیکھ رہی ہو, یہ تو بتاؤ کہ یہ اولاد, یہ مال, یہ عزت و مرتبہ, یہ ہماری اپنی کمائی اور کسب ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. تو اندر سے آواز آئی, انس بن مالک یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں. کہا, صاحب امانت اگر اپنی امانت واپس مانگے تو دینا چاہیے اور جانا چاہیے. کا بالکل نہیں, امانت والے کو امانت ادا کر دینا یہی دیانت ہے, یہی انصاف ہے. تو کہا, سن لے, تیرا بیٹا تیرے پاس اللہ کی امانت تھا, اللہ نے اپنی امانت واپس بلا لی ہے, تیرے بچے کا وبا میں انتقال ہو گیا ہے. بس یہ سننا تھا کہ بس چیخ پڑی ام سائب. کہا, جنازہ تیار ہے. تو چیخ کر کے کہنے لگی, ہائے اللہ یہ کیسے ہو گیا, میرا جوان بیٹا مر گیا. انس بن مالک سنو, میرے بچے کی جنازہ نہ پڑھانا جب تک میں اپنے بچے کا دیدار نہ کر لوں. کہا, ام سائب تم تو بڑے ایمان و یقین اور تیقن کی بات کر رہی تھی, اب کیوں گھبرا کر کے رو رہی ہو. کہا, انس تو نہیں جانتا, تو باپ بن سکتا ہے, ماں نہیں بن سکتا. ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے اور اس کے کلیجے کے کتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب اس کے کان پر اس کے بچے کی موت کی خبر آتی ہے. اے انس چلو, مجھے اپنے بچے کے لاشے کے پاس لے کر کے چلو. انس بن مالک آگے آگے اور یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے وہاں پہنچے. جنازہ صفہ کے چبوترے پر کفن میں لپٹا ہوا پڑا تھا. یہ دوڑ کر کے گئی, اپنے بچے کے پہلو میں بیٹھ گئی اور دامن پھیلا دیے. زمین آسمان کے پیدا کرنے والے قیام السماوات والارض اور خلاق السماوات والارض کے سامنے اور اپنی چادر کا دامن پھیلا کر کے کہنے لگی, اے اللہ تو جانتا ہے میں نے میرے اس بیٹے نے مکے کو چھوڑا,
تیرے نبی کے محبت میں چھوڑا. ہم نے ہجرت کی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے اور تیرے دشمن سے عداوت کے لیے. اللہ جب میں اپنے گھر کو چھوڑ رہی تھی میری ماں اور میرے باپ نے کہا تھا کہ ام صاحب جا تو رہی ہے لیکن سن لے ہمارے معبود تجھے ضرور سزا دیں گے. اے اللہ کیا ان کی بات آج سچی ہو جائے گی؟ میرے بھائیوں نے کہا تھا, میرے گاؤں والوں نے, مکے کی گلی گلی کے لوگوں نے کہا تھا اے ام صاحب جا رہی ہے دوبارہ لوٹ کر کے بتانا لیکن سن لے ہمارے معبود تجھ سے بدلہ لے کر کے رہیں گے. تو اے اللہ آج دشمن کو مجھ پر ہنسی کا موقع نہ دے. اللہم لا تشمت بی العداء, اللہ دشمن کو ہنسی کا موقع مت دے. اے اللہ آج تجھے اپنی قدرت کے خلاف کرنا ہوگا. مجھے اپنے بچے کی روح چاہیے, مجھے اپنے بچے کی زندگی چاہیے. میں نے چھوڑا ہے گھر بار کو, عزت و آبرو کو, مال و جائیداد, حشمت و منقبت کو صرف تیرے اور تیرے نبی کی محبت پہ. اے اللہ تو میرے بچے کی روح لوٹا دے. صحابی کہتے ہیں اس نے اپنے ہاتھ منہ پر نہ پھیرے تھے, بچہ کفن پھاڑ کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گیا. ایک دو دن زندہ نہیں رہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس بچے نے جناب محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا, اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ دیکھا, اس کے بعد عمر فاروق کا زمانہ دیکھا, اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا, ہمارے ساتھ کھانا کھایا. اس کے بعد اس کا انتقال ہوا, ہم نے جنازہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے دفنایا. عالموں کی تاثیر کو تبدیل کر دیا. کائنات کے